اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا اور اس خط کا ابھی ہم لوگ اپنے کل شو میں ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ پتہ لگا کہ جی جو اپوائنٹمنٹس ہونی تھیں جن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا جائے گا ڈوگر صاحب کو، تو تبادلہ بھی ہو گیا، آج ایک جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی جاری ہو گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ٹرانسفر کو؟ دیکھیے یہ کافی دنوں سے افواہ تھی اور اس میں پہلے نام کسی اور جج کا لاہور ہائی کورٹ سے آ رہا تھا، شہرام ہے جج صاحب، ان کا نام آ رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب ڈوگر صاحب ہیں وہ انہوں نے قبول کر لیا. یہ افواہ تو بڑے دنوں سے پھیلی ہوئی تھی. یہ ہمارے لیے تھوڑی سی حیرت کی بات تھی کہ دو جج اور ٹرانسفر کرائے گئے ہیں، ایک بلوچستان ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے. تو 3 ٹرانسفرز ہوئی ہیں ایک وقت میں. لیکن یہ بات تو بڑی حد تک وثوق سے سامنے آ گئی تھی، اسی لیے وہ 5 یا 7 ججز مجبور ہوئے ہیں وہ خط لکھنے پر کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے اگر تو آپ ان کو ادھر لے کے آتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جونیئر موسٹ جج ہوں گے، کیونکہ آ کے وہ اوتھ لیں گے نا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر. اور اگر وہ اوتھ نیا لیں گے بطور نئے ہائی کورٹ کے جج کے، تو اس صورت میں وہ جونیئر موسٹ ہوں گے، ان میں سے کوئی چیف جسٹس نہیں بن سکتا. تو اس کی سر ٹرانسفر کی صورت میں بھی اوتھ لینا ہوگا یا اپوائنٹمنٹ کی صورت میں اوتھ لینا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ویو پوائنٹ درست ہے کہ انہیں اوتھ لینا ہوگا، کیونکہ پہلے انہوں نے اوتھ لیا ہوا بطور جج لاہور ہائی کورٹ، اور اب وہ اوتھ لیں گے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ دونوں کی ٹیریٹوریل جورسڈکشنز الگ ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے جج ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جورسڈکشن اتنی ہی ہے جتنی کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. جب آپ دوسرے کورٹ کا ہائی کورٹ کا آپ جج بنتے ہیں تو پھر آپ اس ہائی کورٹ کی اوتھ لے کر تو پھر آپ وہ جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن سر بیرسٹر عقیل جو کہ حکومت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حلف لینے کی ضرورت ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اگر دیکھا جائے، اگر حلف کو بھی دیکھا جائے، اس سے یہ بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ آپ ہائی کورٹ کا ذکر کرتے ہیں جس کے آپ جج کے کا اوتھ لے رہے ہیں. جی صحیح. تو سر اب ہم کیا سمجھیں کہ اب کیونکہ سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل ہو گئی ہے، تو اب یہی سمجھا جائے کہ اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ ڈوگر صاحب ہوں گے، اس کا تو یہی مطلب ہے. اور روسٹرم بھی جاری ہو گیا ہے جس میں کل ان کو جو ڈویژن بینچ ہے اس میں بھی بٹھا دیا گیا ہے. جی یہ ساری چیز ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے جو کہ بظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ججز ہوں کسی ہائی کورٹ کے بھی، اور خاص طور پہ جس کو چیف جسٹس لگایا جائے وہ کم از کم ایسا ہو جو کہ ان کے ہاتھوں میں کھیلے. اور یہی چیز جو ہے موجودہ جو انہوں نے حکومت انسٹال کی ہوئی ہے، جعلی حکومت، وہ چاہتی ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ کیانی جیسا انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس یا اس کے علاوہ 2 جو سینئر موسٹ اور جج ہیں جو کہ 26ویں ترمیم کے تحت جن میں سے ایک کو لینا پڑے گا، تو وہ شاید ان کی مرضی کے فیصلے نہ کریں. اور اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ عامر فاروق بھی کمپرومائز جج تھا، چیف جسٹس تھا، ہر چیز تقریباً ان کے ہی اشاروں پہ کرتے تھے. تو وہ چاہتے ہیں اسی قسم کا ایک اور چیف جسٹس انسٹال کیا جائے تاکہ وہ کمفرٹیبل رہیں اور اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے عمران خان کے کیسز اور جو ان کی مرضی کے کیسز ہیں لگا دیں. صحیح. تو سر اب جو باتوں سے تاثر آتا ہے، یا 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوتی ہے، پھر پیکا کا ایکٹ جس طریقے سے آتا ہے، پھر جس طرح سے احتجاج کرنے پر وہ قدغن لگا دی جاتی ہے، سزائیں سنا دی جاتی ہیں کہ 3 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اب یہ چیزیں آن ریکارڈ بہت زیادہ آ چکی ہیں، پبلک ایون کا ایک لے مین وہ بھی ان چیزوں سے واقف ہے. تو حکومت اگر یہ سب اتنے دھڑلے سے کر رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کسی سے نہیں ڈر رہی؟ اب مطلب وہ اوپن ہو کے سب کچھ کر رہی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب 2007 میں کچھ ہوا تھا تو وکلا تحریک پراپر چلی تھی. اب ہم نے دیکھا کہ کل ایک وکلا کنونشن ہوئی، آنے والے کل میں اسلام آباد میں بھی وکلا کنونشن ہے، لیکن ہم نے وکلا کا وہ جذبہ نہیں دیکھا جو 2007 میں تھا. تو کیا اب اس طرح سے ہم یہی دیکھیں گے کہ جی 2 دن وکلا احتجاج کریں گے، تیسرے دن جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کو مانا ہے اسی طرح مان کے آپ ان کو جو نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں ان کو بھی مان کے ان کے سامنے پیش ہوں گے، یا اس بار باقاعدہ ایک واضح تحریک چلے گی؟ دیکھیے تحریک تو چل رہی ہے،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ تیزی نہیں ہے جو اس دفعہ ہوئی تھی. لیکن اس تحریک میں بھی کافی حد تک وکلا کلیئر ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے 26ویں ترمیم کے تحت اور اس کے بعد جو فالو اپ میں چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہوں گی، کیونکہ اصل اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ عدلیہ کو پابند کرنا ہے، عدلیہ کو کمزور کرنا ہے، عدلیہ کی آزادی ان سے چھین لینی ہے. تو یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. عام طور پہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر 26ویں ترمیم آ گئی اور اس سے کچھ ججز کے اختیارات کم ہوئے. اصل میں بات تو ججز کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ کس قسم کی آپ چاہتے ہیں عدالتیں جو لوگوں کو کیا ریلیف دے سکتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو بنیادی حقوق لوگوں کے ختم ہو صحیح. جاتے ہیں. تو اس صحیح. کا ڈائریکٹ تعلق ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا وکلا میں کہ تو ہم نے ججز میں بھی گروپس دیکھے ہیں، ایک آئینی بینچ دوسرے اپنے ہی سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے خلاف فیصلے دے رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں وکلا کی، ججز میں تو ڈویژن ہے، وکلا میں بھی ہے کہ اسلام آباد بار کونسل یا لاہور بار کونسل کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ اور پاکستان بار ایسوسی ایشن بالکل خاموش رہتی ہے، اس پہ ان کا کوئی موقف نہیں آتا. جی بالکل صحیح ہے. انہوں نے وکیلوں میں یہ ڈویژن پیدا کی ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ جانتے بوجھتے ہوئے سارا کچھ کیا گیا ہے. وکلا میں ڈویژن پیدا کی ہے، اس میں ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لوگ کو لالچ دیا جا رہا ہے، وکلا کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ فوجی اسمبلی اسکیم کے تحت پچھلے ہم 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں کس بالکل. طرح سے وکلا کے الیکشن میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. جو چیزیں کبھی سوچی نہیں گئی تھی ہم وکلا کے اندر کہ کبھی وکیلوں کے الیکشن کے ریزلٹس بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں. اس دفعہ 2 نائب صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے میرے گروپ سے الیکٹ ہوئے تھے اور ان کا پہلے نوٹیفیکیشن کر کے بعد میں اس کا نوٹیفیکیشن بدل دیا اور کہا جی ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو وہ ہار گئے، ہارے ہوئے جیت گئے. تو صحیح. ایک ملک کے اندر ایک ایسی وبا پھیلا دی گئی ہے، نہ صرف جنرل الیکشن میں بلکہ وکلا کے الیکشن میں بھی